مفتی صاحب اپنا باعث تشریف فرمایا اگر مہربانی فرمائے اگر کوئی ساتھی کو اس کا دیر ہوا آگے یہاں تشریف الحمدللہ الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعلمين بأخلاقه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف روزہ شمس القمر سلام حاضر ہے السلام شمس القمر سلام حاضر ہے السلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے جن و بشر سلام کو حاضر السلام یہ بارگاہ مالکی جن و بشر کی میرے پڑھنے والے کو میں زیادہ ہے یہ بارگاہ کی جنوں کی ہے یہ بارگاہ مالکی جنوں کی ہے مومنوں پہ رؤوف رحیم مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو سائلوں کو خوشی لانا یہ پیاری 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 آقا تیرے خانہ باغ کی یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آگے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا امید نجات و ظفر میاں ساری غریبوں اس رب واسطے جنہیں اپنے جمال کو دکھان واسطے چہرہ مصطفیٰ صاحب قریب اپنے کرنا قریب کہنے کرنا وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ توڑدہ مصطفیٰ لے پاسے یہ گل سمجھے مجھے نہیں چاہے کہ قریبوں نے کہنے کرنا ہے
آخر میں کہتے ہیں وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے سے جوڑو، اللہ نے سے جوڑو. یہ فرماتا ہے کریم اپنے کرنا چاہتا ہے اور دروازہ مصطفیٰ کا بتاتا ہے. اور حیرت در حیرت یہ ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اپنا پتا نام مقام بتاتا ہے اور پھر مدینے میں جاتا ہے. ایک مرتبہ سن لے، اپنا پتا نام مقام بتاتا ہے پر پھر مدینے میں جاتا ہے اور جو مدینے والا ہے وہ کبھی نام مقام میں نظر آتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ذرا لیٹ آئے، بالکل تھوڑا جا ملا رہتا ہے، بالکل حضور نے آتی اور میں پڑھو تکبیر اللہ اکبر سلام پھیرا فجر کی نماز کو فرمایا تم سارے حیران ہو دیر کیوں ہوئی ہے؟ میں پوچھو میں کیوں لیٹ آیا؟ سارے دسو کیوں لیٹ آئے ہو؟ فرمایا میرا رب اپنی شان کے مطابق میرے حجرے میں متجلا ہوا تھا. کیا کرے متوجہ ہو جائے اور خدا سے نہ بھی کہے کہ تو کر، وہ خود ہی مصطفیٰ پانے پر متوجہ ہو جاتا ہے. بن کہے میرے سامنے بن کہے خدا سے یہ کہو بھی نہیں کہ ارحم لنا پھر بھی رحم ہوگا. اور توجہ کا حال یہ ہے اس کے رب کی توجہ کا کہ جو ابھی تم نے درود پڑھا ایک مرتبہ تو فی بندے کا چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے وہ جوان ہے ایک پر جدا جدا رب نے 10 مرتبہ درود بھیجا ہے. اور یہ درود کیا ہے؟ رحمت. یہ درود کیا ہے؟ پھر بولو کیا ہے؟ یعنی تم نے ایک مرتبہ اپنا خلاف کرنا دیا، تم پر مالک الملک نے 10 مرتبہ رحمت بھیجی. اور آپ سنو اگر سن سکتے ہو حضور نے فرمایا کہ جس میرے امتی پر میرا رب ایک مرتبہ رحمت سے متوجہ ہو جائے لم يعذبه ابدا، کبھی اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا. گویا ذکر مصطفیٰ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ ایک ہی مرتبہ کر لو تو وہ سے آزادی نہیں سکتا. یہ حضرات نے علماء تشریف فرمائے، مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے. یہ امام بخاری نے ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرحمن و صلاۃ اللہ
یعنی رحمان یا اللہ کی صلاۃ جو پر مستویٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، عند الملائکہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام ہی ہے کہ جب وہ محبوب پر کسی لمحے بھی درود نہیں چھوڑتا تو درود ہے کیا؟ فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے محبوب کی کبھی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی ہونٹوں کا تذکرہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ثناؤہ 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 ثناؤہ، پھر سنیں ثناؤہ، ہم سب اس کی صلاح کرتے ہیں، وہ محمد عربی کی صلاح کرتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک آپ سن لیں اس وقت آپ کا نام آپ سے کتنا خوش ہے؟ آپ اس کا نام لے رہے ہو جو محبوب رب ہے، آپ ان کی بارگاہ میں لبیک کہہ رہے ہو کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو امام المرسلین ہے، جو شافع ہے، اور جو لامنے والے حمد ہے، قیامت کے دن کے قائل ہے، قیامت کے دن کے خطیب ہے، گناہگاروں کے لیے مشفع بھی ہے، مبشر بھی ہے، اور گلزار بھی ہے، صراط میں بھی ہے، اور سکر بھی ہے۔ اس کلچے سے آگے نہ سما ہے نہ سما۔ وہ جو کعبہ اللہ ہے نا، زیادہ اللہ تشریف امت تکریمہ، وہ شرم کا قبلہ ہے، اور ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ جان کا قبلہ ہے، یہ روح کا قبلہ ہے۔ وہ لوگ کس کا قبلہ ہے؟ جان کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ ہے، ایمان کا قبلہ ہے۔ اسلام کا تعلق مکے سے ہے، اسلام مکے سے چلا، اور ایمان کا تعلق مدینے سے ہے، مدینے سے ہے، مدینے سے ہے۔ وہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ بھی فرمانے عالی شان جناب رحمت للعالمین کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا آخری وقت میں ایمان لوٹے گا، ایمان لوٹے گا، کہاں لوٹے گا؟ مدینے کی طرف، المدینہ، مدینے کی طرف لوٹے گا۔ ایمان کتنا سیاڑا ہے، ایمان کتنا سیاڑا ہے، وہ ابھی نہیں ہے، اور یہ ایمان کی آنکھیں لوٹے گا، ایمان کے پاؤں ہیں لوٹے گا، ایمان شے کیا ہے جو لوٹے گا، اور لوٹے گا کہاں؟ فرمایا المدینہ، مدینے کی طرف، ماتا الحجہ علاج جو رہا، اور لوٹے گا بھی ایسے جیسے سانپ اپنی بل کی طرف لوٹتا ہے۔ بولو سانپ اپنے بل کی طرف، وہ قبلہ نیتی سانپ اپنے بل کی طرف سارے جہان سے پھر کر اپنی ٹھوڑ نہیں کھلتا۔ ایمان اگر افریقہ میں بھی ہے مدینے کی طرف لوٹے گا، اگر بریلی میں ہے مدینے کی طرف لوٹے گا، اجمیر میں ہے مدینے کی طرف لوٹے گا، باؤ کے قدموں میں چمن ہے مدینے کی طرف لوٹے گا۔ یہ بغداد بھی نہیں جائے گا، اجمیر بھی نہیں جائے گا، بلکہ بغداد و اجمیر سے بالکل مدینے کی طرف جائے گا۔
یہ مکے کی طرف کیوں نہیں روک رہا؟ مکے کو لنگے گا نہیں سمجھ آ رہی ہے. مکے بچوں لنگے گا کعبے کو لنگے گا مدینے کو ٹھیک ہے. دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے لائے تھے. دل کو کیوں سمجھایا؟ چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان کا تعلق دل سے ہے. یہ تمہیں پتہ بن رہی ہے جب محمد نے کہتے ہی اس رب کی قسم مجھ محمد کو جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یدخل القلب رجل ایمان رسولی بڑے کرامتی. معلوم ہوا ایمان کا محل دل ہے. آپ کا دل نہیں تھا مانتا کہ پہلے مکے جائے. زندہ باد زندہ باد آدھگارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آدھگارے ختم نبوت زندہ باد. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک اہم دل نہیں وہ ایمان ہے اندر. اچھا بولو کہ یہ ایمان کھانا لینا ہے. قرآن حضرت کا کیا قصور؟ وہ کہہ رہے ہیں دل کو ہم سمجھا بجھا کر دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے. اور جب دل میرے لے لیا ہم نے میرے لے لیے تو اب دل ہمیں دل ہمیں دل ہمیں اب دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. اب دل ہم کو سمجھا کر ادھر لے جا رہا. کیوں؟ دل نہیں لے جا رہا. دل وچ جڑا ایمان ہے وہ لے جا رہا. اور پھر سمجھو تبھی وہ فرماتے ہیں بار بار فرماتے ہیں بار بار فرماتے ہیں یہ کعبہ اگر بھی فرماتے ہیں کہ تو ہم پر فدا ہے. یہ تو ہم پر فدا ہے. ہم پر نثار ہے. کیوں نثار ہے؟ دل میں ایمان ہے. دل میں کیا ہے؟ دل بولو ایمان نامی کملی والے کی محبت کا ہے. اب یہ محبت لوٹنی ہے. دل لوٹے گی. حضور نے کیا فرمایا؟ دل لوٹے گا مدینے کی طرف. اور آپ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, حضرت جی سے پوچھ رہے ہیں, حضرت صاحب سے پوچھ رہے ہیں, اور قبلہ سے پوچھ رہے ہیں, اور اگر کوئی عالم فاضل ہے تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بنیا ہے, قاعدہ ہے, کلو شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ایمان مدینے میں اس لیے لوٹ رہا ہے کہ ایمان کی اصل گنبد خزانہ میں ہے. حضور کو دیکھنا, حضور کو سوچنا, حضور ہی میں گم ہونا, حضور ہی کرنا, یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان بھی مل کر بولے کیا ہے؟ بس دوسرا کوئی ذکر ہے. جبھی آیا تو ایک فرماتے تو سنا کے لیے ہے, سنا کے لیے.
کسی بندے کو میسر نہ ہو. اللہ نے بتایا حضور کے ایک نائب کا نام ہے احمد رضا. مصطفیٰ کے قدموں میں گرانے والے کا نام ہے احمد رضا. مصطفیٰ سے ملانے والے کا نام ہے احمد رضا. مصطفیٰ کا عشق پیالے میں ڈرام بھر بھر کر پلانے والے کا نام ہے احمد رضا. بولو عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و قسم رب کی کیا پذیرائی بخشی ہے اللہ نے اس پٹھانوں کے لڑکے کو منڈے کو کہ اگر ہند سندھ نہیں، افریقہ امریکہ نہیں، دنیا کے جس بر اعظم پر چلے جاؤ جہاں محبت مصطفیٰ ہوگی وہاں بریلی کا نام آئے گا. وہاں بریلی کا نام آئے گا. اور بریلوی کو تو پوچھنے کی بھی حاجت نہیں پڑتی. ویسے کچھ لوگ اگر چشتی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، صرف سرکار کا ذکر چھیڑو، جاننے کی بھی ضرورت نہیں کہ بندہ بریلوی ہے. آسان ہو رہی ہے، صرف انگوٹھے چوم لو تو اسے یہ کوئی نہیں کہے گا نقشبندی ہے، چشتی ہے، سرفردی ہے، قادری ہے، شاذلی ہے. یہی ہے بندہ کہے گا بریلوی. حضور کے نام پر اس کو کہتے ہیں ملنا، اس کو کہتے ہیں ملنا. اور ویسے کہنے والے نے کہہ دیا اور وہ خدا مدرسہ ہے. آپ فرماتے ہیں کسی بہت بڑے پیروں بزرگوں فلان اور کچھ نہیں کام ہے سگے مصطفیٰ. کیا فرماتے تھے؟ کچھ نہیں، میرا حضور کا پکا بس یہ فرمایا کرتے تھے. تو خود ہی پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہوئی کیا. مل کر بولو مٹتے مٹتے نام ہوئی کیا. نہیں یار مانا ذوق بڑی سارے ذوق کر پڑھو. مٹتے مٹتے نام ہوئی کیا، ان کا نام ہوئی جائے گا، شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا. لطف ان کا کملے آئے نہ سمجھ کے میں بہت گناہگار. نہیں لطف ان کا شاد ہر ناکام ہوئی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا
لیے انہیں دولت چاہیے پیسہ چاہیے سونا چاندی چاہیے اور چلے ہو وہ ہم کی جتی دے قربان اللہ کی قسمیں جڑا مجھے نہ لینے رہے وہ خربرتی ہو گئے تو پیسے کی گل نہیں یہ آپ اعلیٰ حضرت حضور کے دیدار کی بات کر رہے ہیں کہ اے لگا ہر کام کرنے کی بات ہے اور لگا سفر کر قبر میں جاتے صحیح وہ تیری پہلی ملاقات کی قبر میں آنا کے جاتے سبحان اللہ اے لگا ہر کام کا ایک وقت ہے اے لگا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا صرف زیارت والی بات کر رہا ہوں دوسری کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں داڑھی سفید ہو گئی اعلیٰ حضرت کو میرے ڈراتے ہوئے نہیں دیکھا لوگ اعلیٰ حضرت کا ایک خاص مشن ہے سارے نے مشن ہوتے ہیں کوئی ڈراندہ ہے ہوئے گا وہ ہوئے گا وہ ہوئے گا اعلیٰ حضرت نے حضور کے غلاموں کو صرف حضور سے جمع ڈرانے دمکانے والی گل کی ہوئی بلکہ آپ کا یہ وصیت ہے اس شعر میں رضا غمزدوں کو مجدہ دیجئے کہ ہے رضا غمزدوں کو مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا مل کر بولو بے قصوں سرکار ہے کون فرماتے ہیں جس کی دو بوندیں وان کے پتہ کوثر کیا ہے سلسبیل کیا ہے اور آمدلہ کو اندر دی گل پتہ ہے جس کی دو بوندیں ہیں کوثر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے جس کے طلبوں چہرے کا نہیں جس کے طلبوں کا تومن ہے جس کے طلبوں کا تومن ہے وہ جانے مسیحا بولو نہ ہے وہ جانے مسیحا یہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے آج چاہیے لے جا آج چاہیے لے جا آج چاہیے لے جا میرے دیدار نے فرمایا قرآن دے رہے ہو تو مبارک پایا جیرا چودھویں دن جب سینے پہ دبے ہیں حضرت خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھاواں دے ہاتھ پانی میں پائے پانی میں چھٹے جا فرمائے راتی میں تو پندرے میں سینے میں جو نور نکلے کون دیتا ہے کون دیتا ہے سمجھو سرکار کون ہے سرکار کی محبت معمولی نہیں سرکار کی محبت معمولی نہیں اللہ کے لیے اللہ فضل کرنا چاہے اسے دامن مصطفیٰ خدا فضل جس پر اللہ کرنا چاہتا ہے اسے یار کے دامن سے وہ بسرگی عطا فرماتا ہے اور اپنی محبت وچ کہہ رہے ہیں جب اللہ چاہے تھے یار اپنی ظلموں دے کنڈل وچ کہہ رہے فرمانا کسی پر پکے رہو پھر ذرا برابر نہ ڈرو آگے کیا ہوگا تم سے پائے کر آگے جاؤ فکر بندہ کر کے نہ حق وقت کیوں ضائع کر یہ حضرات نماز فاتح کے ساتھ یہ تھوڑا قلندری گل فکر بندہ کر کے ناحق وقت کیوں ضائع کرو اس کو خود ہی لاج ہوگی
اس کو ہی ناراض ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں کل کی بات مصطفیٰ پر چھوڑو آج اپنے لبوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اگر آپ کو میری تقریب نہیں نہ سمجھ آ رہی تو اے اعلیٰ نبی بولی اعلیٰ نبی کو نہیں پتا بھی قیامت میں کیا ہوگا دسو یہ جو ہمارے ادھر تلمبے والے ناک کھینچ کھینچ کر بتلاتے ہیں وہ زیادہ دیکھا ہے یہ اعلیٰ نبی علم کے پتہ علم شاید نہیں علم کی حاوی نہیں لگی تو علم جس کے دروازے کی دوسرا غریب کرتا ہے وہ آمد رضا محبت مصطفیٰ کے سمندر کا تباچی ہو کر بہت تھلو جا کے بھی لگا کے لے آتا ہے اور اگر پتہ ہے کیا فرماتا ہے ذرا نہ گھبرانا بالکل نہ گھبرانا قیامت کے دن کیا ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوگا یہ آنا تو میرے بھی فرماتے ہیں کچھ خبر نہیں ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر نہیں ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ ابروے پیوستہ کا ابروے حضور کے ابرو ملے ہوئے ہیں ابروے پیوستہ کا جلوہ دکھاتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ان کے سجدے میں وہ خود ہم کو اٹھاتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو چھوڑتے جائیں گے اور وہ چھپاتے حضور تو بہتر کوئی نہیں جانتا حضور تو بہتر اللہ کا اللہ حضور کا علم عطائی ہے اللہ کا ذاتی ہے ابراہیم حضور کے علم سے بہتر مخلوق میں کسی کا علم نہیں ہے حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دوں گا حضور خود فرما رہے ہیں میں تمہیں چھڑا دوں گا حضور خود فرما رہے ہیں میں تمہیں پاس کرواؤں گا حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں قیاس کو سجاؤں بناؤں گا حضور خود فرما رہے ہیں کہ اگر نامۂ اعمال کم ہوا نیکیوں والا تو میں محمد اپنا ضرور تیرا وزن بڑھا تیروں کے لیے چھوٹے سرکار فرمائی کیا ہے صرف ضرورت ایک کام بھی ہے کہ ٹھوک کے حضور نال محبت کی یہ کی جائے حضور نال کرو گے انشاءاللہ یہ بولو باتوں بات کے اونچا بولنا ایک گل بھی بات کے بولو بیوی تو اولاد تو صوبیاں تو پاکستان تو اپنی جان تو اگر یہ کر گئے تو خیر تمہارے لیے پھر خوف نہ رکھ رضا ذرا ارے تو ہے اب دے مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ہم لگے ہوئے پترو جہاں لگے ہوئے ٹھیک لگے ہوئے جہاں لگے ہیں ہمیں سمجھا گیا بابا جس نے سمجھانا تھا اللہ شاہ محمد نیم دے اولے وسدا نیم دے اولے وسدا نیم سڑا ڈھولن مائی ہم نے جہاں سمجھا ہوا ہے ٹھیک سمجھا ہوا ہے آپ ہمیں کوئی پاگل کہے یا عقلمند کہے دانشور کہے یا مستوار کہے ہوش والا کہے یا بے خبر کہے ہم بے خبر ہی صحیح
مگر یاد رکھنا پھر بھی اس کا واقعہ ہماری خبر ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. ہم بے خبر نہیں سی مگر ہماری خبر سرکار کو اونچا ہے. اونچا بولو خبر سرکار کو. اللہ کی قسم کیا کرنے آنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کو خبر ہے موت کرن جڑے اگر نہیں انہیں نہیں لگی بھی ہے یہ پتر لگ رہے ہیں ہوں بھی میری گل سرکار سن رہے ہیں. بے شک حضور فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليس من عبد يسلم علي إلا بلغني صوته وقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاتك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاتي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی محفل لگی ہوئی حضور نے فرمایا ہوئے دنیا تو جیڑا بندہ جس نکڑ تو میرا نام لوے سلام بھی مینوں آکھے وہی آواز سندا بلغنی صوتہ قبلہ آنکھوں پھٹو دل کھولو اور صرف علماء کے لیے کہنے لگا ہوں زندگی میں یاد رکھیں گے کیا مطلب میں بات کرتے جانے لگا. صوت ہے کیا اگر ایک دسو بلغنی صوت. صوت کیا ہے؟ صوت مخلوق